الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے اسلام کا سب سے پہلا بچہ کون تھا اس حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ مکہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر سے حاملہ تھی، اور جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو مقام قبا پر میرے ہاں حضرت عبداللہ ابن زبیر کی پیدائش ہوئی، تو میں انہیں لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئی تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب دہن کے ذریعے انہیں گھٹی دی، اور یہ یعنی عبداللہ ابن زبیر یہ اسلام کا پہلا بچہ تھے کہ جو میرے ہاں پیدا ہوئے۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اسلام کا سب سے پہلا بچہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا، جبکہ اس کے برعکس دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے، راوی حدیث فرماتے ہیں کہ اسلام کا سب سے پہلا بچہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضرت نعمان بن بشیر یہ اسلام کا سب سے پہلا بچہ ہیں، جبکہ اس کے برعکس پہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر اسلام کا سب سے پہلا بچہ ہیں۔ دونوں حدیثوں میں اس حوالے سے بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق کس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیے، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد اب مسلمان دو قوموں میں تقسیم ہو گئے، یعنی مسلمانوں کی دو قسمیں بن گئی، ایک مہاجرین اور دوسرے مدینہ کے رہنے والے انصار۔ مہاجرین میں سے سب سے پہلا بچہ جو مہاجرین کے گھر پیدا ہوا وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں، اور مہاجرین اور انصار میں سب سے پہلا بچہ جو اسلام کی حالت میں جو پیدا ہوئے وہ حضرت نعمان بن بشیر ہیں۔ تو اب حضرت نعمان بن بشیر انصار اور مہاجرین میں سے سب سے پہلا بچہ ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کو جس حدیث میں اسلام کا پہلا بچہ کہا گیا وہ اس اعتبار سے کہا گیا کہ مہاجرین میں سب سے پہلا بچہ وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں۔ اب اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو احادیث کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا، اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔